السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا جی، رمضان ہمارے قریب آ رہا ہے، بہت قریب آ رہا ہے، تو ہمیں بہت سے کام رمضان سے پہلے سٹارٹ کر دینے چاہیے، اور جن کا باقاعدہ ہمیں عام روٹین میں بھی کرنے کو کہا گیا ہے۔ جیسے کہ آج ہم قرآن پاک کی ایک بہت پیاری صورت کا ذکر کریں گے، جس کا حدیث میں جس کا ذکر بہت ملتا ہے، اس کو پڑھنے کا ذکر بہت ملتا ہے۔ تو ہم آج بات کریں گے قرآن پاک کی ایک بہت ہی عظیم اور بابرکت صورت سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں۔ سورہ ملک قرآن پاک کی 67 صورت ہے، جو 30 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کی برکت اور اثر اتنے عظیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خاص طور پر فضیلت بیان فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے درخواست کرتی ہے یہاں تک کہ مغفرت کر دی جاتی ہے، اور وہ سورۃ ملک ہے۔ ایک سورت جو قیامت کے دن انسان کی درخواست کرے کہ اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک پڑھے بغیر سویا نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ علماء فرماتے ہیں کہ سورہ ملک کو رات سونے سے پہلے پڑھنا قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ دیکھیں ہماری یوٹیوب فیملی، جب تک ہم زندہ ہوتے ہیں نا، ہم اپنی فیملی کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مرنے کے بعد ہماری اہمیت کم ہو جاتی ہے، لیکن ہم اپنے گھر والوں کے لیے کتنے بھی پیارے کیوں نہ ہوں، کتنے بھی عزیز کیوں نہ ہوں، لیکن جب ہم قبرستان میں وہ ہمیں چھوڑ کے آ جاتے ہیں نا، کوئی ہمارے ساتھ رات نہیں بتاتا، کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ قبر کے اندر ہمارے ساتھ کیا ہوگا یا کیا ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اتنے رحیم اور کریم ہے نا، انہوں نے ہمارے لیے ایک صورت رکھی ہوئی ہے کہ ہم اس صورت کو پڑھیں، تو وہ صورت اتنی پیاری صورت ہے کہ وہ آپ کے لیے جھگڑا کرے گی، وہ آپ کے قبر کے عذاب سے بھی بچائے گی، وہ آپ کو جہنم سے بھی بچائے گی، وہ آپ کو جنت میں داخل کروائے گی۔ اور وہ پیاری صورت سورہ ملک ہے۔ کیا ہمارے پاس اتنی جو بیزی روٹین ہے کہ ہمارے پاس رات کو 5 منٹ بھی نہیں اسے پڑھنے کے لیے؟ سوچو، یہ صورت آپ کے ساتھ وہاں تک چلے گی جہاں آپ کا کوئی اپنا بھی کام نہیں آئے گا۔ مطلب قبر کے اندر آپ کے ساتھ کیا بیت رہی ہے کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ آپ کے اپنے رو دھو کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی ساری رات آپ کے قبرستان میں آپ کی قبر کے پاس نہیں بیٹھ سکتا، اور نہ آپ کو، اگر آپ کی زندگی چلے گئی ہے تو آپ کو مردہ حالت میں کوئی اپنے گھر میں بھی نہیں رکھ سکتا۔ یہ ایک ریالٹی ہے۔ مطلب اگر آپ کی زندگی ختم ہوگی تو پھر فوراً قبر میں پہنچانے کا کام کیا جاتا ہے، اور قبر کے اندر آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہوتے ہیں کہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچایا جا سکے؟ آج کل کے دور میں تو ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ یا نہیں ہے۔ تو میرے اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ میرا بندہ قبر کے عذاب سے بھی بچ جائے، صرف اس پیاری صورت کو ڈیلی پڑھے، سمجھ کے پڑھے، تو یہ صورت آپ کے لیے نا قیامت والے دن بھی آپ کا ساتھ دے گی، جہاں کوئی بھی آپ کا اپنا آپ کو پہچانے گا بھی نہیں۔ مائی یوٹیوب فیملی، قبر کی زندگی حق ہے۔ قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوگی، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ ایسے میں اگر کوئی صورت انسان کے لیے قبر میں ڈال بن جائے، اس کی روشنی اور سکون کا سبب ہے، تو کیا ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہیے؟ سورہ ملک ہمیں اللہ کی قدرت کا احساس دلاتی ہے۔ یہ ہمیں آسمانوں کی تخلیق، موت، زندگی کے مقصد اور اس بات کی بھی یاد دلانی کراتی ہے کہ اصل کامیابی تو اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ یہ صورت انسان کے دل میں اللہ کا خوف، عاجزی اور آخرت کی فکر پیدا کرتی ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے نا، وہ ہر برا کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اور اس کام سے رک جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے آج کے دور میں اللہ کا خوف ہونا، کیونکہ آج کے دور میں ہمیں اگر انسان بے رحم نظر آتے ہیں نا، انسانوں پہ ظلم کرتے ہوئے، بے زبان جانوروں پہ ظلم کرتے ہوئے، صرف اسی لیے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اور اللہ کا خوف دل میں ہونا بھی آج کے دور میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو شخص اسے سمجھ کے
توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں مائی یوٹیوب فیملی، کتنے کمال کی بات ہے نا۔ جب ہم قرآن پاک کی کوئی بھی آیت، کوئی بھی سورت سمجھ کے پڑھتے ہیں نا، یہ تو ایک ریئلٹی، ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو اسے لائک بھی کر لیجئے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا، آگے شیئر بھی کر لیجئے گا۔ تو مائی یوٹیوب فیملی، ہم روزانہ موبائل کو، سوشل میڈیا کو اور دنیاوی باتوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، کتنے گھنٹے ضائع کرتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کی ایک صورت کے لیے صرف 5 منٹ نہیں نکال سکتے؟ یہ 5 منٹ ہمارے لیے کتنی آسانی پیدا کر سکتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی۔ قبر کے حال کا کسی کو نہیں پتہ ہوتا سوائے اس مردے کو جو اس قبر میں ہوتا ہے۔ آج ہی سے نیت کریں کہ ہم اور ہمارے گھر والے ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک کو ضرور پڑھیں گے۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم سن ہی لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت شدید سردی پڑ رہی ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں جو ضرورت مند ہیں، اور بے زبان جانوروں کا بھی خیال رکھیں۔ کسی ایک کے ساتھ بھلا کریں گے نا، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ آپ کی لائف میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ جتنی زیادہ آسانی، جو چیز آپ لائف میں بانٹتے ہو نا، وہ سم ٹائم ڈبل ہو کے ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔